بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اسلام کی عبادات میں نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزہ اہم ترین عبادت ہے۔ اس کے لیے رمضان کا مہینہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، چنانچہ یہی مہینہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس میں قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ میں نے اس کے لیے قرآن مجید کے 30 مقامات کا انتخاب کیا ہے۔ اس پروگرام میں انہی مقامات کی وضاحت کروں گا۔ اس سلسلے کی ابتدا میں سورہ اعراف کی آیات سے کر رہا ہوں۔ یہ 172 سے 174 تک آیات ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے دین کی ابتدا بتائی ہے۔ ہم اس دنیا میں انسان کی حیثیت سے آئے تو کیا ایسا ہوا کہ اس کے برسوں بعد، صدیوں بعد انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا گیا اور انہوں نے آ کر لوگوں کو دین سے متعارف کرایا؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کالب عطا کرنے سے پہلے اپنے سامنے حاضر کیا، یعنی انسان کی اصل شخصیت کو اپنے سامنے حاضر کیا، وہ شخصیت جو غیر مرئی ہے، اور اس سے ایک عہد لیا۔ یہ واقعہ ہماری یادداشت سے محو کر دیا گیا ہے، لیکن یہ ہمارے شعور کے اعماق میں مدفون ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم ایک ماں کے بطن سے جنم لیتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے، ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کی یاد ہمارے شعور سے محو ہو جاتی ہے۔ اس واقعے کی یاد بھی بالکل اسی طریقے سے محو کر دی گئی، اس لیے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر اس کی یاد باقی رہتی تو امتحان کی پوری اسکیم باطل ہو جاتی، لیکن وہ ہمارے روح کے اعماق میں اترا ہوا ہے، وہ ہماری شخصیت کے نہاں خانے میں مدفون ہے۔ چنانچہ جس وقت گرد و پیش کا ماحول اس کے بارے میں ہمیں متنبع کرتا ہے تو ہم اس کو بالکل اسی طرح قبول کرتے ہیں جیسے بچہ اپنی ماں کی مامتا کو قبول کرتا ہے، اسی طرح پہچان لیتے ہیں جس طرح بچہ اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ کی معرفت اس طریقے سے ہمارے اندر ودیت کی گئی ہے، اسے ہمارے اندر الہام کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس کی یاد دہانی کراتے ہیں، ہمارا ماحول اس کی یاد دہانی کراتا ہے۔ اور جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں اور اس کی معنویت کو دیکھتے ہیں، اور پھر عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس کا خالق ہونا چاہیے، تو عقل بھی اسی کی یاد دہانی کراتی ہے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا اور انہیں اپنے اوپر گواہ ٹھہرایا، سے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے اقرار کیا، کیوں نہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ فرمایا یہ ہم نے کیوں کیا؟ یعنی یہ چیز اس طریقے سے انسان کے اندر کیوں ودیت کی گئی، یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس لیے کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین،
ارشاد فرمایا اس لیے کہ قیامت کے دن تم کھڑے ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم تو اس چیز سے واقف ہی نہیں تھے، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا یہ کہو کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد تھے جو شرک میں مبتلا ہوئے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، لہٰذا ہم نے بھی وہی دین سیکھ لیا۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو پروردگار کیا باطل پرستوں کے عمل کی پاداش میں آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ فرمایا یہ مقصد تھا۔ اب قیامت کے دن کوئی شخص بھی خدا کی معرفت کے بارے میں اور اس کی توحید کے بارے میں اپنا کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا، یہ تصور اس کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت پہنچے یا نہ پہنچے، کوئی انسان جنگل میں ہو یا شہر میں، دور دراز دیہات میں ہو یا کسی ایسی جگہ پر جہاں شاید انسان کا قدم بھی ابھی نہ پہنچا ہو، تب بھی وہ جواب دہ ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا پروردگار کون ہے، اور کیا تمہیں اس معاملے میں کوئی شبہ تھا کہ وہ تنہا ہے، یگانہ ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ قرآن مجید نے ہمیں اس واقعے کی خبر دی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا عہد ہم سے لیا تھا، اور اس طرح یہ بتا دیا ہے کہ خدا کی معرفت اور اس کی توحید کا تصور انسان کے اندر الہام کر کے اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ایک دوسری چیز بھی اس کے اندر الہام کی گئی، اور وہ خیر و شر کا شعور ہے، یعنی اس بات کا شعور کہ یہ اچھائی ہے اور وہ برائی ہے، جھوٹ ایک برائی ہے اور سچ ایک خیر ہے۔ اس کا شعور ہمیں دے کر بھیجا گیا ہے۔ قرآن مجید اس کو فجور اور تقوی سے تعبیر کرتا ہے، یعنی نفس انسانی میں یہ چیز ودیت کی گئی ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ کون سا معاملہ ایسا ہے جس میں وہ راہ سے انحراف کر رہا ہے، اور وہ کون سا معاملہ ہے کہ جس میں وہ حدود کے اندر جو کچھ کر رہا ہے۔ یہی شعور ہے جو جزا و سزا کا تصور پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد دین کا دوسرا اہم عقیدہ آخرت پر ایمان ہے، جزا و سزا پر ایمان ہے۔ اس کی بنیاد خیر و شر کے شعور پر ہے۔ میں اگر بلائی اور برائی کا شعور رکھتا ہوں، ان کو الگ الگ پہچانتا ہوں، تو اس کا لازمی عقلی نتیجہ یہ ہے کہ مجھے ان کے انجام کے بارے میں بھی یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ایک نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ ایک نہیں ہو سکتا تو پھر دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں ایک دن اس کا نتیجہ سامنے آنا چاہیے۔ یہ اس کی کرولری ہے، یہ اس کا منطقی تقاضا ہے۔ اسی پر جس طرح کہ میں نے عرض کیا آخرت کے عقیدے کی بنیاد ہے۔ چنانچہ انسان جس طرح اللہ کی معرفت کے لیے اور اس کی توحید کے تصور کے لیے یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ مجھ تک پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی تھی، اسی طرح خیر و شر کے معاملے میں بھی یہ عذر پیش نہیں کر سکتا۔ پوری انسانیت کا تعامل اس کی گواہی دیتا ہے کہ ہم سب خیر و شر کا یہ بنیادی شعور رکھتے ہیں، یعنی وہ بنیادی اخلاقیات جن سے پھر سماجی اخلاقیات وجود پذیر ہوتی ہیں، ہمارے اندر ودیت کر دی گئی ہیں، ہمارے اندر الہام کر دی گئی ہیں۔ قرآن مجید نے اس کا پتہ دیا ہے، اور فلسفیوں کو، حکماء کو، سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو، اہل دانش کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو تم فیصلہ سناتے ہو کہ یہ ٹھیک ہے اور وہ غلط ہے،
یہ جو تم عدالتی نظام قائم کرتے ہو جس میں کچھ چیزوں کو جرم قرار دے کر ان پر سزائیں دیتے ہو، یہ تو خود تمہاری دنیا میں جزا و سزا کا تصور ہے کہ تم انعام بھی دیتے ہو اور تم پاداش میں کسی کو سزا بھی دیتے ہو۔ یہ سب در حقیقت اسی شعور کا نتیجہ ہے، اسی الہام کا نتیجہ ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو تمہارے اندر ودیت کی گئی ہے، وہ ان صورتوں میں ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ اس میں عام طور پر انسان کو یہ غلطی لگتی ہے کہ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ سماجی اخلاقیات میں تبدیلی آ جاتی ہے تو اسے خیال ہوتا ہے کہ شاید تمام اخلاقیات انسان نے معاشرتی تعامل سے سیکھے ہیں۔ قرآن مجید اس میں فرق کر کے ہم کو یہ بتاتا ہے کہ بنیادی اخلاقیات انسان کے اندر ودیت کر دیے گئے ہیں، یعنی فجور اور تقوی کو الگ الگ پہچاننے کا احساس اس کے اندر الہام کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر جو سماجی اخلاقیات وجود میں آتے ہیں وہ تغیر پذیر ہیں اور وہ حالات کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید نے سورہ 3 میں کیا ہے۔ سورہ 3 کی آیت 8 اور 9 میں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب ہم نے نفس انسانی کا تسبیہ کیا، اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یعنی نفس گواہی دیتا ہے، اور جس طرح کہ اس کے بنانے والے نے اس کو بنایا ہے، اس کو سنوارا ہے، اس کو نک سک سے درست کیا ہے، وہ گواہی دیتا ہے۔ کس چیز کی گواہی دیتا ہے؟ قیامت کی، جزا و سزا کی، اور اس کی دلیل کے طور پر اس چیز کو پیش کیا ہے کہ ہم نے جب نفس کا تصفیہ کیا، اس کو نک سک سے درست کیا، تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اس کا فجور اور اس کا تقوی اس کے اندر الہام کر دیا، اس کو خیر و شر کا شعور دے کر اس دنیا میں بھیجا، اور اب انسان اس کے لازمی نتیجے کو ماننے کے لیے مجبور ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کو پاکیزہ بنایا، اور آلودہ ہوا جس نے اس کو آلودہ کر دیا، نامراد ہوا جس نے اس کو آلودہ کر دیا۔ قد خاب من دساہا، یہ قرآن مجید کی آیات دوسری حقیقت کی خبر دیتی ہیں۔ پہلی حقیقت وہ تھی جس کا ذکر ہم نے پچھلی نشست میں کیا تھا کہ خدا کی معرفت اور اس کی توحید کا شعور انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ خیر و شر کا شعور بھی اس کے اندر ودیت کیا گیا ہے، لہٰذا وہ جزا و سزا کو بھی ازل ہی سے ماننے کے لیے مجبور ہے، وہ اس کے لیے بھی کوئی عذر اپنے پروردگار کے حضور میں پیش نہیں کر سکتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اپنی معرفت اس کے اندر الہام کر دی، اور خیر و شر کا شعور بھی اس کے اندر الہام کر دیا۔ یہی دو چیزیں ہیں جن پر سارے دین کی بنیاد ہے۔ دین کیا ہے؟ یہی کہ میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرا ایک پروردگار ہے، وہ یگانہ و یکتا ہے، اور میں یہ مانتا ہوں کہ خیر خیر ہے اور شر شر ہے، برائی برائی ہے اور بھلائی بھلائی ہے، اور اس کے اس لازمی نتیجے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ برائی اور بھلائی کا انجام یکساں نہیں ہو سکتا، اور اگر یکساں نہیں ہو سکتا تو پھر ایک ایسا دن آنا چاہیے جب برائی کیفر کردار کو پہنچے اور بھلائی اپنا صلہ پائے۔ برائی اور بھلائی کا یہ شعور میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے، انسان کے اندر الہام کیا گیا ہے۔ یہ شعور بنیادی اخلاقیات کی حد تک الہام کیا گیا ہے، ان سے سماجی اخلاقیات وجود پذیر ہوتے ہیں، ان میں تغیرات بھی ہوتے رہتے ہیں۔
وہ بنیادی اخلاقیات کیا ہیں؟ قرآن مجید نے سورہ نحل کی آیت 90 میں ان کو اس خوبصورتی کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ ہم قرآن کے اس بیان کو ہر لحاظ سے جامع اور معنی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے، کس چیز کی؟ عدل کی۔ یہ بنیادی اخلاقیات بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تمہیں عدل کی ہدایت کرتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ دوسرے کا حق پورا پورا اس کو ادا کر دیا جائے، انصاف کا فیصلہ سنا دیا جائے، جو کچھ ہم پر عائد ہوتا ہے اس کو ادا کر کے ہم سبکدوش ہو جائے۔ فرمایا اللہ تمہیں اس کی ہدایت کرتا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک عالمگیر تصور ہے، ریاستیں اس پر قائم ہیں، اقوام متحدہ اس پر قائم ہے، دنیا کا نظم اس پر قائم ہے، انسانوں کے مابین ابلاغ کا رشتہ اس پر قائم ہے۔ یہ عدل کا تصور ہے جو انسان کی سب سے بڑی متاع ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ اسی کو پانے کے لیے سب کچھ کھونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تمہیں اس کی ہدایت کرتا ہے، والاحسان، اور یہ کہ تم دوسروں کے ساتھ خوبی کا رویہ اختیار کرو۔ یہ عدل سے آگے بڑھ کے ہے۔ عدل میں تو حق کا ایفا کر دیا جاتا ہے، اس میں حق سے بڑھ کر دینا ہے، اپنی طرف سے کچھ ادا کر دینا ہے، دوسروں کے ساتھ شفقت، محبت، سرپرستی، رافت اور رحمت کا رویہ احسان کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ یہ عدل سے آگے کی چیز ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جس اصول پر بنائی ہے اس میں رشتے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان رشتوں کو پہچاننا اور ان کا حق ادا کرنا، یہ رشتے انسان کے مال پر بھی حق رکھتے ہیں۔ اگر مجھے خدا نے کچھ دیا ہے اور میرے کسی قریبی عزیز کو محروم کر دیا ہے تو مجھ پر اس کا یہ حق عائد ہوتا ہے کہ میں اس کی ضروریات کا خیال رکھوں۔ اس کو ایتائے ذی القربیٰ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ عدل اور احسان ہی کی ایک صورت ہے، لیکن پہلے عام بیان کر کے یہ صورت چونکہ الگ سے توجہ کا تقاضا کرتی تھی، اس لیے اس کو نمایاں کر دیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربیٰ، یہ تین چیزیں ہیں۔ گویا اگر مثبت طور پر دیکھیے تو بنیادی اخلاقیات یہی تینوں ہیں، عدل، احسان اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنا۔ اس کے برخلاف تین چیزیں وہ ہیں جن سے روکا گیا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، فرمایا اور اللہ تمہیں فحشاء سے روکتا ہے۔ یہ جنسی لذت حاصل کرنے کی وہ صورتیں ہیں جن کو دین میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ انسان ان کا شعور رکھتا ہے، ازل سے جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ کیا صورتیں ہیں، اس کو ایک لفظ فحشاء سے تعبیر کر دیا ہے۔ والمنکر، قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حق تلفی کے لیے آتا ہے، یعنی جس کو ہم اسم کہتے ہیں۔ جب انسان دوسروں کا حق مارتا ہے تو وہ منکر کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ سب برائیاں جن میں ہم کسی بھائی کی حق تلفی کرتے ہیں، اپنے کسی عزیز کی حق تلفی کرتے ہیں، کسی دوست کی حق تلفی کرتے ہیں، اپنے معاشرے کے کسی فرد کی حق تلفی کرتے ہیں، بنی آدم میں سے کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، وہ سب منکرات ہیں۔ والبغی،
کسی کی جان اور مال اور اس کے آبرو کے خلاف تعدی اور زیادتی، یہ تیسری چیز ہے۔ فرمایا ان سے تمہارا پروردگار تمہیں روکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ عدل، احسان اور اطاع ذی القربیٰ، یہ ہمیں اختیار کرنا ہے، اور فحشاء، منکر اور بغی، اس سے ہمیں ہر حال میں رکنا ہے۔ یہ بنیادی اخلاقیات ہیں، اور قرآن مجید میں ایک ہی آیت میں نہایت خوبی کے ساتھ بیان ہو گئی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت انسان کے اندر ودیت کی، اس کو خیر و شر کا شعور دیا۔ اس کی بنیاد پر ہر انسان قیامت میں خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ پھر انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ کیوں شروع کیا گیا؟ قرآن مجید نے اس سوال کا جواب سورہ بقرہ کی آیت 213 میں دیا ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ پہلے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا تو نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن اس وقت وہی بنیادی ہدایت انسان کے اندر ودیت کر دی گئی تھی، اسی کی تذکیر کی گئی۔ لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ اپنے باطن میں جو کچھ مانتے تھے اپنے باپ کی تذکیر کے نتیجے میں اسی کو اپنائے ہوئے تھے۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ لوگوں کے مابین اختلافات پیدا ہو گئے۔ وہی حقیقت میں انسان کے اندر ودیت کی گئی ہے، اس کی نو بنو تعبیریں ہونے لگیں۔ ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کو اصل حقائق کی یاد دہانی کرانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، کان الناس امۃ واحدہ، انسانیت کی ابتدا ہوئی تو مذہب کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، لوگ ایک ہی امت تھے۔ ان کے باطن میں جو چیزیں ودیت کی گئی تھیں ان کی تذکیر کر دی گئی تھی۔ ان کے باپ آدم کو اللہ تعالیٰ نے ایک باغ میں رکھ کے وہ حقائق سمجھا دیے تھے جن کی بنیاد پر اس کا محاسبہ ہونے والا تھا۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ یہ انانیت ہے اور جنسی جبلت ہے جو قدم قدم پر تمہارے لیے مذلہ بنے گی، لہذا محتاط رہو، اپنے پروردگار کے سامنے جھکے رہو اور اپنے نفس کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ پاکیزگی ہے جس کی بنیاد پر تمہیں جنت کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ یہ ہدایت، یہ دعوت انسانیت کے لیے وہ بنیادی چیز تھی جس کے ساتھ سب جڑے ہوئے تھے۔ اسی کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، وہ ایک ہی امت تھے، ان کے مابین مذہب کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اختلافات پیدا ہوئے، یعنی انسان جب دنیا میں بڑھے تو انہوں نے طرح طرح کی مشغافیاں کرنا شروع کیں، بنیادی حقائق کو بھی چیلنج کیا، اور اس کے ساتھ جس چیز کی تذکیر ان کے ابوالآباء نے کی تھی اسے بھی بھلا بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ وہ نبیوں کا سلسلہ جاری کرے گا، یعنی کچھ انسانوں کو منتخب کرے گا اور ان کو منتخب کر کے ان کی طرف اپنا پیغام پہنچائے گا، اور پھر انہیں اس کا ذمہ دار ٹھہرائے گا کہ وہ یہ پیغام باقی انسانوں تک پہنچائیں۔ فرمایا فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے نبی مبعوث کیے، کس لیے؟ مبشرین و منذرین، وہ لوگوں کو بشارت دیتے تھے، وہ ان کو خبردار کرتے تھے۔
یعنی اس بات کی بشارت کہ اگر پاکیزگی اختیار کرو گے تو خدا کی جنت کے لیے منتخب کر لیا جاؤ گے، اور اس بات سے خبردار کرتے تھے کہ اگر اپنے نفس کو آلودہ کر لو گے تو نامراد ہو کر رہ جاؤ گے، خدا کی بارگاہ میں پیش ہو گئے تو تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ نعمت چاہتے ہو تو پاکیزگی اختیار کرو، اور اگر نقمت ہی کو اپنا مقدر بنا لینا چاہتے ہو تو پھر بہرحال برائی کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اس بات سے خبردار کرتے تھے اور اس چیز کی بشارت دیتے تھے کہ خدا کی جنت، خدا کی بہشت تمہارے لیے منتظر ہے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، فرمایا ان پیغمبروں کے ساتھ، ان نبیوں کے ساتھ پھر اللہ نے اپنی کتابیں نازل کی۔ یہ کتابیں کیوں نازل کی گئیں؟ یعنی انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد یہ بتایا کہ وہ بشارت دیں اور انذار کریں، وہ قیامت کے بارے میں خبردار کریں اور اس کی سرخروئی کی بشارت دیں۔ اور کتابوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ اس لیے نازل کی گئیں، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ وہ حق لے کر آئیں، ان میں وہ حقیقت ہو جس سے لوگوں کو خبردار کرنا ہے، لوگوں کے پاس ایک ایسی کسوٹی، ایک ایسا معیار آ جائے جس پر وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ جن معاملات میں وہ اختلافات کر رہے ہیں ان میں یہ کتابیں ان کے لیے حکم بن جائیں، یہ قول فیصل بن جائیں۔ انہیں جب کوئی مشکل پیش آئے، دین کے معاملے میں کوئی اختلاف سامنے آئے، تو وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کریں اور ان کے ذریعے سے ٹھیک انصاف کی بات دین کے معاملے میں جان لیں۔ یہی چیز ہے جسے دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ قرآن مجید نے اس مقام پر یہ دونوں حقیقتیں واضح کر دیں، انبیاء کی بعثت کس لیے ہوئی اور ان کے ساتھ کتابیں کس لیے نازل کی گئیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اللہ نے اپنی معرفت انسان کے اندر الہام کی، اسے خیر و شر کا شعور دیا۔ انسان نے ابتدا کی تو مذہب کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں تھا، اس کے بعد اختلافات پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے انسان کو تذکیر کی، ان کے ساتھ کتابیں نازل کیں۔ وہ کتابیں اس لیے نازل کی گئیں کہ حق و باطل کے لیے میزان بن جائیں، انسان ان کے ذریعے سے یہ فیصلہ کر سکے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے پے در پے پیغمبر بھیجے، ہر قوم میں ایک رسول کی بعثت ہوئی۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا فیصلہ کیا، وہ یہ تھا کہ ان کی ذریت کو اس مقصد کے لیے منتخب کیا گیا کہ اب یہ قومی حیثیت سے خدا کا وہی پیغام پہنچائے گی جو پہلے انفرادی طور پر خدا کے پیغمبر پہنچاتے رہے ہیں۔ چنانچہ ان کو حکم دیا گیا کہ زمین کے وسط میں وہ کنعان کے علاقے کو اپنی اولاد کی ایک شاخ کے لیے منتخب کریں اور عرب کے علاقے کو دوسری شاخ کے لیے منتخب کریں۔ ایک لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے نبوت انہی کے لیے خاص کر دی۔ پہلے بنی اسرائیل منتخب کیے گئے، ان کی طرف پے در پے خدا کے پیغمبر آئے، کتابیں نازل ہوئیں، اور ان سے یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ فلسطین کے اس علاقے میں توحید کا مرکز بنائیں اور خدا کا پیغام دنیا تک پہنچائیں۔ پھر آخری بعثت ہوئی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 2000 سال تک یہ موقع دیا کہ وہ یہ خدمت انجام دیں،
ذریت ابراہیمی کی دوسری شاخ بنی اسماعیل کو اس کے بعد منتخب کیا گیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ جو دین آپ کو دیا گیا اس کے مشمولات کیا ہیں، اس کا کانٹینٹ کیا ہے؟ اس کو قرآن مجید نے کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ میں نے سورہ جمعہ کے ایک مقام کا انتخاب کیا ہے، یہ اس کی آیت 2 ہے۔ فرمایا ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے بنی اسماعیل کا انتخاب کیا گیا۔ بنی اسماعیل کو امین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے بنی اسرائیل کا دیا ہوا لقب ہے۔ ان کے پاس چونکہ کتاب بھی تھی اور نبوت کا سلسلہ بھی ان کے ہاں جاری رہا، تو وہ اپنے مقابل میں ان کو امی کہتے تھے، یعنی یہ کتاب سے نبوت سے ناآشنا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس مدعا کو دوسری جگہ ادا کیا ہے، جہاں یہ کہا ہے کہ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، اے پیغمبر آپ اس سے پہلے نہ تو ایمانیات کے مباحث سے واقف تھے اور نہ آپ شریعت سے واقف تھے۔ ایک لمبے عرصے تک یہ سب چیزیں بنی اسرائیلی کے پاس رہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد اسی طریقے سے زندگی بسر کرتی رہی، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اندر بعثت ہوئی۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ ذات کے جس نے ان امیوں میں ایک رسول مبعوث فرمایا ہے، یہ رسول خدا کی آیات لے کر آیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ اس کی آیتوں کی ان پر تلاوت کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی پیشین گوئی کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالیں گے اور وہ اللہ کا نام لے کر اس کلام کو پیش کریں گے۔ چنانچہ اپنی قوم کو خدا کا یہ فرمان واجب الاذان آپ نے پڑھ کر سنایا، یتلو علیہم آیاتہ۔ اس میں جو دین بیان کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا یزکیہم، اس کا مقصد یہ تھا کہ انہیں پاکیزہ بنایا جائے۔ یہی دین کا نصب العین ہے، تزکیہ۔ عربی زبان میں اس کے معنی ہے کہ ہم اپنے نفس کے جھاڑ جھنکار کو صاف کریں اور اسے صحیح سمت میں نشو و نما دیں، اس کو پاکیزہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر سے ان لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے جو اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیں گے۔ اس نے یہ فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی جنت کے لیے پاکیزہ لوگوں کو منتخب کرے گا۔ چنانچہ یہی پاکیزگی ہے جس کو نصب العین بنا کر ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا فرمائی، ان کو خیر و شر کا شعور دیا، انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے ان کو توجہ دلائی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مقصد کے لیے تشریف لائے کہ وہ دنیا کو یہ بتائیں کہ وہ اپنے آپ کو کیسے پاکیزہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ان کو 2 چیزیں دی گئیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ پیغمبر ان کو قانون سکھاتے ہیں۔ قانون کیا ہے؟ وہی جسے آپ شریعت کہتے ہیں، یعنی وہ ضابطے، وہ قاعدے جن سے ہم اپنے آپ کو ڈسپلن میں لے آتے ہیں۔ یعنی بنیادی اخلاقیات جب کسی قاعدے کی صورت اختیار کرتی ہیں تو اس کو آپ قانون اور شریعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ دین میں ایک چیز یہ ہے، اور دوسری والحکمہ، حکمہ کو دوسری جگہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ اس سے مراد ہے ایمان اور اخلاق، یعنی یہ حقیقت کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، یہ حقیقت کہ اس کے سامنے ہم کو جواب دہ ہونا ہے، اور یہ حقیقت کہ یہ جواب دہی اچھے عمل کی بنیاد پر ہوگی۔ اس حقیقت کو جب انسان مان لیتا ہے اور پھر اچھا عمل اختیار کرتا ہے اور اچھے عمل کو صحیح شعور کے ساتھ اختیار کرتا ہے تو وہ اصل میں حکمت کی نعمت پا لیتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو دین کا کانٹینٹ ہے، دین انہی کا مجموعہ ہے، حکمت اور کتاب، حکمت اور شریعت، ایمان و اخلاق
اور وہ قانون کی چیزیں جن کا ہمیں پابند کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ عظیم نعمت تھی جو بنی اسماعیل پر ہوئی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، خدا نے ان کو گمراہی سے نکالا اور صحیح راستے پر ڈال دیا۔ محمد الرسول اللہ کی یہی دعوت اب پوری انسانیت کے لیے عام ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، دین کو اگر عمل کے لحاظ سے دیکھیے تو اس میں 4 ہی چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے اپنے پروردگار کی سچی معرفت حاصل کر لی ہے تو اپنا سر اس کے سامنے جھکا دیں۔ یہ سر کیسے جھکایا جائے، اس کی اطاعت کیسے کی جائے، اس کی بندگی کا حق کیسے ادا کیا جائے، اس کے لیے عبادات مقرر کی گئی ہیں۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بدن کو پاکیزہ رکھیں۔ چنانچہ بدن کی پاکیزگی کے لیے بہت سے آداب دین میں مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ہر مسلمان ان آداب سے واقف ہے۔ تیسری چیز خور و نوش کی پاکیزگی ہے، کھانے پینے کی پاکیزگی۔ دین میں ہدایت کی گئی ہے کہ ہم طیبات کھائیں گے اور خبائث سے اجتناب کریں گے۔ طیبات کیا ہیں اور خبائث کیا ہیں، انسان ان کو خوب پہچانتا ہے، تاہم جہاں کہیں غلطی کا اندیشہ تھا وہاں انبیاء علیہم السلام نے وضاحت کر دی ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان کم و بیش ان چیزوں سے واقف ہے جو کھانے اور پینے کی نہیں ہیں، اور ان چیزوں کو جانتا ہے جن کو اس کی فطرت بھی طیبات شمار کرتی ہے اور اس کے پروردگار نے بھی ان کو من جملہ طیبات قرار دیا ہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز اخلاق ہے۔ دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو پاکیزہ بنایا جائے، اس کی تطہیر کی جائے، اسی سے عمل صالح وجود میں آتا ہے۔ عبادات نہ صرف یہ کہ ہماری روح کو پاکیزہ بناتی ہیں بلکہ نشو و نما بھی دیتی ہیں، یعنی پاکیزگی کو بڑھاتی ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید اپنی جامع تعبیر میں تزکیہ کہتا ہے۔ یہ دین کا مقصود ہے۔ انبیاء علیہم السلام لوگوں کو اسی کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ وہ دنیا میں کوئی نظام قائم کرنے، کوئی حکومت قائم کرنے کے لیے اصلاً مبعوث نہیں ہوئے، وہ پاکیزگی کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور یہی پاکیزگی کا پیغام پورا دین ہے۔ یہ دین ہے کہ جس میں ایمان و اخلاق کے مباحث بھی ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا کہ ان کو قرآن حکمت سے تعبیر کرتا ہے۔ اس میں شریعت اور قانون کے مباحث بھی ہیں، ان کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں الکتاب سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت پر واضح کر دی ہیں۔ کس صورت میں واضح کی گئی ہیں؟ ایک قرآن، دوسرے سنت۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور ہمارے پاس موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جبریل امین نے نازل کیا تھا۔ جس طرح سے نازل کیا گیا، جن الفاظ میں نازل کیا گیا، انہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں تک اسے پہنچا دیا، اور اس کے بعد نسلاً بعد نسلاً یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہا ہے، یعنی بغیر کسی اختلاف کے ایک نسل دوسری نسل کو منتقل کر رہی ہے۔ دوسری چیز میں نے عرض کیا سنت ہے۔ یہ سنت کیا ہے؟ یہ اصل میں قرآن سے پہلے کا دین ہے۔ دین کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوئی، دین کی ابتدا تو آدم علیہ السلام سے ہو گئی تھی۔ اللہ کے سب پیغمبروں نے ایک ہی دین دنیا کو دیا، اس کی جو تعلیمات پہلے سے موجود تھیں وہ دین ابراہیمی کی صورت میں بنی اسماعیل کے ہاں بھی معلوم معروف تھیں،
یہ بنی اسماعیل وہی ہیں جن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ چنانچہ قرآن مجید نے آپ کو حکم دیا کہ جو ابراہیمی طریقہ اس وقت موجود ہے آپ اس کی پیروی کیجیے۔ یہ ہدایت سورہ نحل کی آیت 123 میں کی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو۔ ابراہیم جو اپنے پروردگار کے لیے یکسو تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یعنی ابراہیم دین توحید کے علمبردار تھے۔ انہوں نے جو ملت قائم کی، جو دینی روایت قائم کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت کی گئی کہ اس کی پیروی کی جائے۔ یہی ہدایت ہے جس میں نماز بھی تھی، جس میں روزہ بھی تھا، جس میں حج و عمرہ بھی تھا، جس میں زکوٰۃ بھی تھی۔ ان عبادات سے سب لوگ پہلے سے واقف تھے۔ تمام انبیاء کے دین میں یہ عبادات رہی ہیں اور یہ اسی طریقے سے ادا کی جاتی رہی ہیں۔ حج اور عمرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ہوتا تھا، زکوٰۃ پہلے بھی دی جاتی تھی۔ یہ معروف چیزیں تھیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت میں جاری کر دیا۔ دین ابراہیمی کی وہ روایت جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا، جہاں غلطی ہو رہی تھی اس کی اصلاح کی، اور اگر کسی اضافے کی ضرورت تھی تو وہ اضافہ بھی کر دیا اور پھر اپنی امت میں جاری کیا، یہ سنت کہلاتی ہے۔ میں نے عرض کیا دین دو صورتوں میں ہم تک پہنچا ہے، قرآن مجید اور سنت، اور یہ سنت ہے کہ جس کو اختیار کرنے کی ہدایت قرآن مجید نے سورہ نحل کی اس آیت میں کی ہے، یہ ابراہیمی دین کی اس روایت کا حصہ ہے جس کو اس آیت میں ملت ابراہیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔